السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ 1967 میں برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر اینٹنی ہیوش مولڈ ریڈیو ایسٹرونومی آبزرویٹری میں کام کر رہے تھے، جہاں پہ دنیا کی سب سے ایڈوانس اپرچر سینتھسس ریڈیو ٹیلیسکوپ موجود ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ دنیا کے باقی علاقوں میں لگے ہوئے ریڈیو ٹیلیسکوپس کے ڈیٹا کو اکٹھا کر کے اسے پروسیس کرتی ہے۔ ڈاکٹر اینٹنی اور ان کی ٹیم اسپیس سے آنے والی تمام الیکٹرو میگنیٹک ویوز، خاص طور پہ ریڈیو ویوز کو اکٹھا کر رہے تھے تاکہ ہماری اس کائنات کے بارے میں ہم انسان مزید جان سکیں۔ اچانک انہیں کچھ عجیب و غریب ریڈیو سگنلز ملنا شروع ہوئے جو کہ پلسز کی طرح اپ اینڈ ڈاؤن نظر آ رہے تھے۔ پروفیسر اینٹنی بہت حیران ہوئے کہ آخر یہ کس چیز کے سگنلز ہیں اور یہ اس کائنات میں کہاں سے آ رہے ہیں۔ پہلے تو ان سب کو لگا کہ شاید کوئی ایلین لائف ہم انسانوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس نے یہ سگنل ہمیں بھیجے ہیں، مگر ان کی اسسٹنٹ جوسلین بیل کے اصرار پہ کہ یہ کوئی اور چیز ہے، جب مزید ریسرچ کی گئی تو ایک ایسی کھوج ہوئی جس نے ہماری اس پوری اسرار کائنات کے متعلق ہمارے نظریات کو بدل کر رکھ دیا۔ اس تحقیق سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ سگنل کسی ایلین کے بھیجے ہوئے نہیں بلکہ ایک ستارے کی آواز سے پیدا ہو رہے ہیں، اور یوں کائنات میں پہلے پلسر یا نیوٹران سٹار کی دریافت ہوئی جو کائنات میں موجود بہت پر اسرار اور خطرناک سیلسیس آبجیکٹ یعنی کہ گرم ترین آبجیکٹ ہیں جن کا نارمل ٹیمپریچر 100 بلین ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ Well, they've had pulses as exactly spaced as that 24 hours of the day since November. Well, these signals that we're picking up are entirely new. Nothing like this has been seen in radio astronomy before. پلسر اصل میں اس مادے کو کہتے ہیں جو کہ ایک ستارے کے مرنے کے بعد اس کی باقیات رہ جائیں، جو کہ بلیک ہول کی طرح طاقتور ضرور ہیں مگر بلیک ہول نہیں ہیں۔ دوستو، جیسے ستاروں کا وجود بہت انٹرسٹنگ اور حیران کن ہے، ویسے ہی ان کی موت بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں پہ نفس سے مراد صرف ہم انسان نہیں بلکہ ہر وہ چیز آتی ہے جس میں زندگی کا فہم موجود ہے، جس میں یہ درخت، پہاڑ، خود یہ زمین، حتیٰ کہ تمام ستارے اور سیارے شامل ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب جاندار ہیں۔ لہٰذا ستاروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ اپنی دی گئی زندگی کی مدت کو پورا کر کے اپنی موت کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ہمارا سورج بھی ایک ستارہ ہے جو اپنے اندر تقریباً 1 ملین زمینوں کو سما سکتا ہے، مگر پھر بھی اس کا سائز ایک درمیانے درجے کے ستارے کا ہی ہے، جس سے آپ اس کائنات میں موجود باقی ستاروں کے سائز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مگر دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ پلسر یا نیوٹران سٹار کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ ستارے اپنا ایندھن استعمال کرنے کے بعد مرنے کے قریب پہنچتے ہیں تو جہاں ایک طرف ان کے اندر مختلف طیبتہ عناصر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہیں جب ان کے مرکز کے اندر لوہا پیدا ہو جائے تو ایک بہت بڑے دھماکے سے پھٹ کر کائنات میں بکھر جاتے ہیں، اور یہ عمل سپر نووا کہلاتا ہے۔ اس دھماکے کی روشنی کائنات میں دیکھی جانے والی سب سے تیز ترین روشنی ہے جو کہ کئی لائٹ ایئر دوری تک پہنچتی ہے۔ اب ستارے پھٹنے کے بعد اپنے سائز کے مطابق 2 طرح کی اسٹیٹ میں بدل جاتے ہیں۔ اگر ستارہ بہت بڑے سائز کا ہو یا اس کا میس بہت زیادہ ہو تو سپر نووا دھماکے کے بعد جب اس ستارے کی گریوٹی کو لیپس کر جاتی ہے تو یہ بلیک ہول کے اندر بدل جاتا ہے، جو کہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو نگل جاتا ہے، پھر چاہے وہ کوئی روشنی ہو، کوئی پلانٹ یا کوئی سٹار۔ لیکن اگر ستارے کا سائز درمیانہ ہو تو یہ سپر نووا دھماکے کے بعد پلسر یا نیوٹران سٹار میں بدل جاتا ہے، جو کہ بلیک ہول کی طرح ایک لائٹ بیم کو خارج کرتا ہے۔ لیکن اس پلسر کی اصل خاصیت اس کی تیز ترین رفتار ہے، کیونکہ یہ 1 ملی سیکنڈ کے اندر کئی 100 بار گھوم سکتا ہے۔ اب جب اس پلسر کی نارتھ اور ساؤتھ پول کی لائٹ بیم ہماری زمین کی طرف پہنچتی ہے تو ہمیں پلسز کی صورت میں یہ اپ اینڈ ڈاؤن سگنل ملتے ہیں جو کہ ایک محسوس آواز پیدا کرتے ہیں، مگر اسپیس کے اندر ساؤنڈ ویوز ٹریول نہیں کر سکتی۔ لیکن پلسرز کے اس پلس گراف کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی آواز بہت یونیک ہوگی۔ لہٰذا جب اس کی آواز جاننے کے لیے سائنٹسٹ نے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو ساؤنڈ ویوز کے اندر بدلا تو پلسرز کی کچھ اس طرح کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی دروازے کو مسلسل بجا رہا ہو۔ اس کی اس خاص آواز کی وجہ سے اس ستارے کا نام پلسر رکھا گیا، جو کہ لیٹن ورڈ پیلن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے باقاعدگی سے آواز پیدا کرنا۔ 20ویں صدی میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت ہونے والے ستارے کی باقیات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 1400 سال پہلے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا۔ قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے کے وقت نمودار ہونے والے کی، تم کیا جانو کہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے۔ دوستو، روشن ستارے کے لیے عربی میں طارق لفظ کا استعمال کیا گیا جو کہ لفظ طراق سے نکلا ہے، اور اس کے معنی بھی وہی ہیں جو آج کے سائنسدانوں نے اس ستارے کی آواز سے اخذ کیے ہیں، یعنی دروازہ کھٹکھٹانے کے یا ہٹ کرنے کے۔ مزید طارق کا لفظ ایسی چیز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو رات کے اندھیرے کو چیرتا ہوا اس اندھیرے میں سفر کرے یا رات کے وقت کوئی چیز دروازہ کھٹکھٹائے۔
اب آپ غور کریں تو کیا یہ سب وہی خصوصیات نہیں ہیں جو آج ہمیں پلسر یا نیوٹران سٹار کے بارے میں سائنس دن رات کی محنت اور ریسرچ کے بعد بتا رہی ہے؟ اب اسی بات کو ذہن میں رکھیں تو 1400 سال پہلے جب صرف عام ستارے ہی آسمان میں دیکھے جا سکتے تھے، ایسے میں خاص طور پر صرف ایک روشن ستارے کا ذکر کرنا، وہ بھی جو کہ صرف رات کو ظاہر ہوتا ہو، ایسا ستارہ جو کہ تیز روشنی کو خارج کرتا ہے، جو کائنات کی اندھیری گہرائیوں کو چیرتے ہوئے دور تک جاتی ہے، جسے ضرب لگنے یا ہٹ کرنے سے آواز پیدا ہوتی ہو، ایسے ستارے کے بارے میں بھلا کوئی سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ اس وقت کے لوگوں کے لیے تو آسمان میں موجود سورج اور چاند کے علاوہ ہر چمکتی چیز ستارہ ہی تھی، جو کہ ان کے نزدیک سب کے سب ایک جیسے تھے۔ تو بھلا ایک خاص ستارے کا ذکر قرآن پاک میں کیسے آ گیا، جو ستارے کی ایسی کیفیت یا شکل ہے جو کہ اس کی موت کے بعد پیدا ہوتی ہے؟ یہ سوائے اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے اور کوئی کیسے بتا سکتا تھا؟ اس لیے بے شک قرآن پاک کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں بلکہ اس خالق کائنات کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔